واحد یہ انسٹیٹیوٹ ہے، واحد ایک ایسا یونیورسٹی، ایک ایسا اسکول ہے، ایک ایسا ٹیوشن ہے جہاں علم دینے پر فیس نہیں لیے جاتی. واحد ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے، واحد ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں فیس نہیں لی جاتی، بلکہ ماں باپ بھی خود آتے ہیں اس فرش پر. اسکول، یونیورسٹی، کلاس میں ایج کا بہت ڈفرنس ہونا چاہیے، مگر واحد مجلس حسین ہے جہاں ایج نہیں دیکھی جاتی، محبت امام علی دیکھی جاتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت امام علی دیکھی جاتی ہے سبحان اللہ، کہ سبحان اللہ، کس کی کتنی محبت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کون کس کے کتنے عقیدے سے آ رہا ہے اور کون بغض رکھ کے آ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ مجلس حسین، یہ وہ مجلس حسین ہے جو کل بھی نہ رک سکی، نہ آج رک سکی. بڑے بڑوں نے کوشش کی کسی نہ کسی طرح اس عزاداری کو روکا جائے، مگر کوئی نہیں روک سکا، کیونکہ جس پروردگار عالم نے وعدہ لیا، اے حسین آپ نے میرا ذکر قائم رکھا، اب تا قیامت تک میں آپ کا غم باقی رکھوں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں آپ کا غم باقی رکھوں گا. امام حسین کی فرش عزا جب ثانیہ زہرا نے یزید کے دربار میں بچھائی اور خطاب سید سجاد نے کیا تو اچھے اچھوں کی آوازیں رک گئی تھیں. تو اب یہ بتا کر کہ محرم میں شادیاں کرنا بہت آسان ہے، تو میرے پاس بہت آسانی کا حل ہے کہ جب باپ مر جائے ان لوگوں کے لیے جو محرم میں شادیاں رکھوا رہے ہیں، جب باپ مر جائے خرچہ مت کرنا، باپ کے جنازے کے ساتھ نکاح رکھ لینا، ایک کھانے کے ساتھ دو کھانے ہو جائیں گے، دو کھانے ہو جائیں گے. ولیمہ بھی قرآن خوانی میں کر لینا تاکہ قرآن خوانی بھی ہو جائے، ولیمہ بھی ہو جائے. جب حسین کا غم آپ کے آگے افضل نہیں رکھتا تو باپ کا جنازہ بھی نہیں رکھتا. جب دین کے بانی کا جنازہ، دین کے بنیاد جنہوں نے رکھی، دین کے بانی امام حسین ہے، اور کردار امام حسین کو دیکھا جائے تو وہ کردار کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قربانی پیش کی، یہ واحد قربانی ہے کہ اپنے خاندان کے ساتھ قربانی پیش کیا، بچے بچے نے قربانی پیش کی. بلکہ جبرائیل، ہر پیغمبر، ہر نبی امام حسین علیہ السلام کی جنگ دیکھ رہے تھے. اور اس حالات میں 2 سے 3 جملے آپ کے سامنے پیش کروں گا. مولا امام زمانہ کے ایک بار صلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. درود بلند آواز سے بھیجا کریں، کیونکہ یہاں پہ جب فرش ادا پہ ہم درود بھیجتے ہیں تو وہاں سے عرش سے جبرائیل جب آتے ہیں، وہاں کے فرشتے یہاں آتے ہیں، جب یہاں کی خوشبو لے کے جاتے ہیں، جو نہیں آ پاتے فرشتے، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو حسین کے پاس زمین پر بچھی ہے، کہا ہمیں بھی لے چلو، ہم بھی ایسے خوشبو لے کر آئے. یہ سوچ کے جب وہاں کے لوگ یہاں آتے ہیں تو یہاں کا درود جب وہاں جاتا ہوگا تو کیا ثواب ہوگا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو کردار امام زمان، امام کے لیے ہم تیار ہیں. امام کا اگر ظہور ہو جاتا ہے تو ہم تیار ہیں، پریپریشن کی ہوئی ہے، ہم نے تیاری کی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارا کردار امام سے ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم بڑی آسانی سے کسی بھی عالم یا کسی بھی مولانا یا کسی بھی ذاکر جب مولا کے لیے دعا کراتا ہے تو ہم بڑی آسانی سے آمین کہہ دیتے ہیں، مگر آمین کے پیچھے جو ہمارا بھیس چھپا ہوتا ہے، جو ہمارا کردار چھپا ہوتا ہے، وہ اندر ہی اندر کہہ رہا ہوتا ہے مولانا آئیے، میرے اعمال ہم میرے سامنے آ جائیں گے. توجہ کا طالب ہوں، کیونکہ پورے آج 20 دن ہو گئے، کسی دن مولا کی نوکری نہ چھوڑی، کیونکہ یہی وجہ ہے
کہ ذکر امام حسین کرنا بھی عبادت. علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر مرحوم کہتے تھے کہ ذکر امام حسین کرنا بھی عبادت ہے, سننا بھی عبادت ہے, کرنا بھی عبادت ہے. تو آپ سب کو اپنی اپنی جناب زہرا نے نوکریاں لگائی ہوئی ہیں. کوئی سن رہا ہے, کوئی پڑھ رہا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے. تو کردار امام زمانہ کہتے ہیں جب تک میں نہیں آتا, جب تک میرا ایک ایک شیعہ تیار نہیں ہوتا. ہم بڑی تیاری تو ہماری یہ ہے کہ مولا کہ ہم ثبوت میں تو بیٹھے ہیں مگر ویسے تیاری میں نہیں بیٹھے. میرے معصوم امام 12 امام اور 14 امام, 12 اور 14 کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ مرکز ہے جناب فاطمہ الزہرا. اب جس کو جہاں سے جانا ہے وہ فاطمہ کے در سے جائے گا. توجہ میں بہت آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے مگر پھر بھی آپ کے سامنے جملے پیش کر رہا ہوں کہ مرکز جناب فاطمہ الزہرا اگر کہیں سے کہیں ہو کے جانا ہے, 12 امام تک جانا ہے, 14 معصومین تک جانا ہے, تو پہلے مرکز جناب فاطمہ الزہرا سے ہو کر جانا پڑے گا. اور اگر فاطمہ کے در سے نہ ہو کر گئے تو نہ 12 کے رائے نہ 14 کے رائے. آپ کو مرکز سمجھنا پڑے گا فاطمہ کا کہ فاطمہ مرکز ہے. اگر آپ کو سمجھنا ہے تو پہلے فاطمہ کو سمجھیے. رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بی بی زہرا کا اچانک بلاوا آیا, میں گیا وہاں میں نے پیش کیا کہ جب ہر عالم ہر مولانا بڑی تفصیل سے بیان کر دیتا ہے کہ رسول نے کہا فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے. نہیں کہا رسول نے یہ کہا فاطمہ میرا جز ہے. جس نے مجھے سمجھنا ہے اس نے فاطمہ کو سمجھنا ہوگا. اگر ٹکڑا کہہ دیتے جگر کا تو ٹکڑا محدود ہو جاتا, ایک محدود جگہ پہ آ جاتا. رسول نے یہ نہیں کہا, رسول نے کہا فاطمہ میرا جز ہے. جس نے فاطمہ کو سمجھ لیا, جس نے فاطمہ کو راضی کر لیا, اس نے مجھے سمجھ لیا, اس نے اللہ کو سمجھ لیا, اس نے 12 اماموں کو سمجھ لیا. پہلے فاطمہ کو سمجھنا ہے, تفصیل ہمیں فاطمہ پہ بیان کرنی ہے, پھر بعد میں جا کے ہمیں اہل بیت تک پہنچا سکیں گے. اب جو کہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کہ فاطمہ تو راضی ہو کر گئی تھی, جن کے در پہ جناب فاطمہ الزہرا ان کو گھر میں بلانا ناپسند کریں, جن لوگوں کو گھر میں بلانا ناپسند کریں ان کو معاف کر دیں گی جناب زہرا. تو یہی مقصد ہے کہ جب ہمارا کردار امام زمانہ جیسا نہیں ہو جاتا تو ہم جب تک تیار نہیں ہیں. اگر امام علی قلم نہ چلاتے تو آج ہمارے پاس نہج البلاغہ نہ ہوتی. امام سید سجاد مصلی پہ بیٹھ کر بولتے نہیں, کلام نہ کرتے تو آج صحیفہ سجادیہ ہمارے پاس نہیں ہوتی. ہمارے بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ صحیفہ سجادیہ میں جناب امام صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے. امام صلی اللہ علیہ وسلم میں کل پڑھ رہا تھا صحیفہ سجادیہ, تو اس میں امام سید سجاد کا ایک خطبہ تھا, دعا کے طور پر امام فرما رہا ہے کہ اس پروردگار سے تم دعا کرو کہ جو کہ تمہیں پال بھی رہا ہے, کھلا بھی رہا ہے, ہر چیز نعمت عطا کر. اور امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور ہر امام ہر معصوم امام نے یہ جملہ ضرور فرمایا, تمہارا بھائی, تمہارا دوست, تمہارا یار, تمہارے ماں باپ, تمہارے بہن بھائی سب چھوڑ دیں گے تمہیں. جب کوئی نظر نہیں آتا تو کون نظر آتا ہے؟ خدا نظر آتا ہے. بڑی تکبر سے ہماری تمام ذہنیت, ہمارا دماغ جب خدا کی طرف جانب ہوتا ہے, جب بند گلی میں کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا, نہ آپ توجہ کا طالب ہوں, بس جملہ آپ کے حوالے اس کے بعد میں چھوڑ رہا ہوں کہ جب کوئی نظر نہیں آتا, بند گلی ہے, تو اس وقت کون نکالتا ہے؟ خدا نکالتا ہے. کہتا ہے خدا, کیونکہ ہماری زندگی میں, ہماری دنیا میں سب سے زیادہ جو شکار ہے وہ آئسولیشن کے ہم شکار ہیں. ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم آئسولیشن کے شکار ہیں, ہم سب کہتے ہیں آئسولیشن کے شکار کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ہماری بات نہیں سنتا, کوئی ہماری بات نہیں سنتا, کوئی ہم سے کلام نہیں کرتا. پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے کب کہا دنیا والوں سے کلام کرو؟ میں نے تو کہا کہ تم مجھ سے کلام کرو, مصلی پہ بیٹھو اور مجھ سے کلام کرنا شروع تو کرو, میں تمہیں جواب دوں گا. مگر بات ویسے کرو جیسے میں چاہتا ہوں. امام سید سجاد کہتے ہیں میرے چاہنے والے
میرے بابا کے چاہنے والے دعا مانگنا بھول گئے, ہم عطا کرنے نہیں بھولے. ہم عطا کرنا اب بھی جانتے ہیں, مگر مانگو ایسے جیسے راہب آیا تھا ساتھ لے کے, جیسے پتروس آیا تھا پھل کو لے کر. تو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے, جس طرح مانگو گے ایسے ہی عطا کرے گا. کیونکہ اہل بیت کا گھرانہ بہت کریم ہے, اس پروردگار کا گھرانہ ہے, اس پروردگار کے پاک بندے ہیں جو خود کریم ہیں, اس کے کریم بندے ہیں. سوچیں جب وہ پروردگار بہت کریم ہے, بہت رحیم ہے, جب اس کے خاص بندے بہت کریم ہوں گے, وسیلہ آتا تو اہل بیت سے ہے. جب شیطان ایک وقت میں, اب تفصیل آپ کے ہاتھ میں ہے, شیطان ایک وقت میں پوری دنیا میں, ایک وقت میں, ایک گھنٹے میں نہیں کہہ رہا, ایک وقت میں, ایک منٹ میں, 2 منٹ, پوری دنیا میں گمراہ کر سکتا ہے, تو غیبت میں ہادی بیٹھ کر درس نہیں دے سکتا. جملہ نہیں پہنچ رہا کہ جب شیطان ایک وقت میں, علاقے میں نہیں کہہ رہا, پوری دنیا میں جب ایک وقت میں شیطان گمراہ کر رہا ہے, غفلت میں ڈال رہا ہے لوگوں کو, تو جو غیبت میں ہادی ہے وہ ایک وقت میں ہدایت نہیں دے سکتا ہوگا, بلکہ ہادی نہیں, پورے 12 امام غیبت سے بیٹھ کر آپ کو ہدایت دے رہے ہیں. ہدایت ایسے مل رہی ہے, نہج البلاغہ پڑھیے ہدایت مل رہی ہے, قرآن پڑھیے ہدایت مل رہی ہے. توجہ, قرآن پڑھیے ہدایت مل رہی ہے, سجادیہ پڑھی ہدایت مل رہی ہے. اور جبکہ رسول فرما رہے ہیں صحابہ کرام کے مجمع میں, تمہارے بیچ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے. اب تمہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم نے کس کو چوز کرنا ہے, اہل بیت کو چوز کرنا ہے یا قرآن کو. اگر اہل بیت کو سمجھا تو گویا تم نے قرآن سمجھ لیا, اور اگر قرآن سمجھ لیا تو گویا تم نے اہل بیت سمجھ لیا. صلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد یہی ہمارا خاندان اہل بیت سے جو سیکھنا ہے وہ اہل بیت سے سمجھنا. ہمارے نوجوان سب کے پاس آج کل ضعیف, بوڑھا, بچہ, سب کے پاس اینڈرائڈ موبائل, کا استعمال کیسے کرنا. کیا امام ہم سے راضی ہو رہے ہیں, کیا ہم سے خوشنود ہو رہے ہیں, کیا ہم ایسا کردار رکھ رہے ہیں کہ مولا ہم سے راضی ہوں. ہو سکتا ہے کہ میں ایک ایسا جملہ پیش کر دوں کہ آپ کی زندگی کو بدل سکے, کیونکہ امام فرما رہے ہیں کہ تم اپنی زندگی کو چینج کرو, زندگی کو بدلو. بدلنا ایسے نہیں ہے کہ برانڈڈ جوڑے پہننے ہیں, ڈوٹ کے جوڑے پہننے ہیں, یا کسی بھی برانڈ کے جوڑے, برانڈڈ گھڑی نہیں. بدلنا ایسے ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے اس کی تعلیمات پہ عمل کرو, جو اہل بیت کہہ رہے ہیں ان کی بات پہ عمل کرو. اور جو خدا قرآن میں فرما چکا ہے, جب خدا نے فرما دیا رسول کی جو نواسے ہیں وہ نواسے نہیں بلکہ بیٹے ہیں. اگر توجہ کا طالب ہوں کہ جب مبائلہ دیکھ لیجیے, مبائلہ میں ہوا کیا تھا کہ سچے گئے تھے جھوٹوں پہ لعنت کرنے, عیسائیوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مباحثہ نہیں کریں گے, ہم مبائلہ نہیں کریں گے. تو لعنت گئی کہاں؟ 2 بار لعنت ہوئی ہے. جب سیدہ دربار میں گئیں, 4 گھنٹے کھڑا رکھا, تو سیدہ نے پلٹ کے کہا جو مبائلہ میں لعنت کرنے گئی تھی وہ مبائلہ میں نہیں ہوئی بلکہ یہاں کر رہے ہیں. جب زینب نے کلام کیا یزید کے دربار میں تو کہا جو میری ماں لعنت کرنے گئی تھی مبائلہ میں وہ وہاں نہیں ہوئی تھی, یہاں ہو رہی ہے. تذکرہ امام زمانہ, ایک واقعہ مختصر سا, بس اس کے بعد تمام کر رہا ہوں. ایک لاغر سا شخص تھا, بہت لاغر,
آنکھیں نہیں تھیں, بیٹھا رہتا ہے. بادشاہ روزانہ گزرتا تھا, مانگ رہا ہے اللہ سے. ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزرا, 1 سال گزر گیا. بادشاہ کہہ رہا ہے میں جب سے میں دیکھ رہا ہوں یہ مانگتا رہتا ہے اور آنکھیں عطا نہیں کر رہا. آجا قریب پہنچا تو کیا ہو گیا, کیا مانگتا ہے؟ میں آنکھیں مانگتا. تو کتنے دن سے مانگتا, جب سے میں پیدا ہوں, جب سے میں نے ہوش سنبھالا, جب سے میں مانگتا. تو یاد رکھنا, اگر میں اب جا رہا ہوں یہیں سے واپسی پڑھ دوں گا, اور اگر تمہاری آنکھیں نہ ہوئی تمہارا سر گردن سے جدا کر دوں. جب اس نے سوچا کہ اب گردن سے سر جدا ہو جائے گا تو اس نے پہلے جو مانگ رہا تھا وہ بڑی تکبر سے نہیں مانگ رہا تھا, بڑے عقیدے سے نہیں مانگ رہا تھا. کبھی اس نے اس طرح نہیں مانگا جس طرح اللہ عطا کرے. اب اس نے ایسا مانگا کہ رونے کے ساتھ ساتھ, آنسو کے ساتھ ساتھ جسم بھی پسینہ چھوڑنے لگا. مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ رونے کے ساتھ ساتھ, آنسو کے ساتھ ساتھ جسم کا پسینہ چھوٹنے لگا. جب بادشاہ آیا اس نے دیکھا اس کی آنکھیں آ گئی. کیسے آ گئی؟ کہ تم نے کہا کہ میری گردن سے سر جدا کر دے گا, تو میں نے اتنی تکبر سے مانگا کہ اللہ نے کہا اب دے دو. یہ بندہ اتنی تکبر سے مانگ رہا ہے, اتنی حیثیت سے مانگ رہا ہے, مجھ پہ عقیدہ رکھ رہا. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز جب لاغر جاتی ہے, جب شیطان کیا کرتا ہے, شیطان مومن وہ ہے کہ جب شیطان آپ کو گمراہ کراؤ نماز پہ جانے پہ, تو جب آپ مصلی پہ بیٹھتے تھے شیطان بہت کوشش کرتا ہے کہ میں اسے نماز سے بھگا دوں. جب آپ مصلی پہ بیٹھتے تھے شیطان آخری حل کتابوں میں موجود ہے, پڑھیے گا کتابیں, آخری حل ہے. شیطان قریب آتا ہے اور جو مصلی پر بیٹھا ہوتا ہے نمازی اسے چومتا ہے. اس کے جہاں اپنے آپ کے ساتھ ہوئی ہوگی یہ بات, مصلی پہ بیٹھتے ہیں تب وہاں جہاں کھجلی ہوتی ہے ہمارے پاؤں میں وہ خود نہیں ہوتی بلکہ شیطان کرواتا ہے تاکہ یہ گمراہ ہو جائے. جب ہم شیطان سے اس نفس سے لڑ کر مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو شیطان اپنی ناک زمین سے لڑکتا ہے اور کہتا ہے پروردگار عالم آج میں ہار گیا, آج میں ہار گیا. تو یہی عبادت کا تذکرہ امام زین العابدین, جتنی عبادت امام زین العابدین نے کی اتنی عبادت کے جو اہم مقام ہے وہ سید سجاد اور مرکز جناب فاطمہ. میں 2 بار بول دی یہ بات کہ جس کو سمجھنا ہے فاطمہ کو سمجھے گا پھر جائے گا, ورنہ جنت میں نہیں جائے گا. تمام نبی یہ کہہ رہے ہوں گے جنت کے دروازے پر کہ یا پروردگار عالم ہمیں جنت میں بھیج دے اور میری قوم کو جہنم میں بھیج دیجئے. واحد رسول خدا ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے یا پروردگار و امی, پروردگار عالم میری امت کہاں جائے گی, پروردگار عالم میری امت کہاں جائے گی. یہ نہیں بول رہے ہوں گے تو میرا کیا ہوگا, اس میں سیدہ بھی بول رہی ہوں جو میرے حسین پہ رونے آئے تھے ان کا کیا ہوگا. جب ہم مجلس حسین میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے دل میں بہت سکون ہوتا ہے, ہم اپنی تمام پریشانیاں ختم کر دیتے ہیں. حسین کا غم سب سے اہم غم ہے, خوشیاں نہیں ہوتی. جب اللہ تعالیٰ پروردگار عالم جب شعبان میں کوئی خوشی نہیں رکھ رہا, جب شعبان میں خوشی ہے تو غم نہیں رکھ رہا, اور محرم میں غم ہے تو کوئی خوشی نہیں رکھ رہا. جب پروردگار عالم کہتا ہے حسین جہاں آپ کی خوشی وہاں کوئی غم نہیں, اور جہاں آپ کا غم وہاں کوئی خوشی نہیں. جب ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں, جب ہماری آنکھیں وضو کر رہی ہوتی ہیں تو ہمارے دل کو سکون مل رہا, راحت مل رہی ہوتی ہے کہ ہمارے سکون مل, ہماری پریشانیاں دور ہو, ہماری ٹینشن بس ختم کرو. اس کے بعد کیونکہ مجھے ایک اور مجلس میں جانا ہے, آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے, بس آپ کے سامنے میں کوشش کروں گا بعد مجلس